بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت عرصہ یوٹیوب سے غائب رہنے کے بعد آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں نہیں ویڈیو بنا پایا اور نہ ہی میرے دل نے چاہا کہ میں کام کروں یوٹیوب پہ یا پھر کوئی اور کام کروں۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہر اوورسیز کو، میرے حساب سے ہر اوورسیز کو ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، چاہے وہ وزٹ ویزا پہ، چاہے وہ اقامہ ہولڈر ہے، لیکن ہر بات، ان سب باتوں کا اوورسیز کو پتہ ہونا لازمی ہے۔ ایک تو یہ کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں ہمارے ایریے کا پولیس اسٹیشن کہاں ہے، صحیح ہے۔ اگر فوتگی ہو جاتی ہے، فرض کریں وزٹ ویزے پہ فوتگی ہو گئی، تو ہم تو اپنے جو ریلیٹیوز ہیں ان کو ہم لے کے چلے جاتے ہیں چھوٹے ہاسپٹل میں، جیسے کہ یہ مجمع رحیلی ہو گیا اس طرح سے، یا پھر عبیر ہو گیا اس طرح سے، کسی بھی ہاسپٹل لے کے چلے جائیں گے۔ وہ بولیں گے کہ بھائی ان کو جو ہے سرکاری اسپتال میں، جو وہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے نا انسان کی، جب مطلب فوتگی کا ٹائم نزدیک ہوتا ہے۔ اگر فرض کریں وہ وہیں پہ ہی اگر فوت ہو گئے، تو وہ اس طرح کا ایک پیپر بنا کے دیں گے آپ کو، جیسا کہ آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اس پہ پورا نام ہوگا اور بارڈر نمبر ہوگا، صحیح ہے۔ یا پھر ایک بات اور یاد رکھیے کہ نام جو پاسپورٹ پہ ہوگا اور بارڈر نمبر ہوگا اور جنس ہوگی اور باقی جو فوتگی کیسے ہوئی وہ پوری ڈیٹیل لکھیں گے اور بولیں گے آپ کو کہ آپ پولیس اسٹیشن چلے جاؤ۔ جب تک آپ کو پولیس اسٹیشن کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ پریشان پھرتے رہو گے، صحیح ہے۔ ہم نے بھی پورا دن لگایا، 4 پولیس اسٹیشنوں کے چکر لگائے، پھر جا کے پتہ چلا کہ یہ والا پولیس اسٹیشن جو ہے لاسٹ والا وہ ہمارا ہے۔ تو پولیس اسٹیشن میں جائیں گے تو وہ جب یہ پیپر دیکھنے کے بعد، انویسٹیگیشن کرنے کے بعد، وہ اس طرح کا ایک پیپر بنا کے دیں گے کہ آپ اپنی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ سرکاری ہاسپٹل میں جمع کروا دیں، صحیح۔ وہاں ان کے پاس ہوتے ہیں نا فریج وغیرہ، تو وہاں جو ہے جمع کروانی ہے سرکاری ہاسپٹل میں، کیونکہ چھوٹے ہاسپٹل میں تو اس چیز کا کوئی مطلب ہوتا ہی نہیں ہے نا نظام۔ تو اس کے بعد جب ہم ہاسپٹل واپس آئیں گے ڈیڈ باڈی کے ساتھ، یہ پیپر دکھائیں گے، تو وہ ڈیڈ باڈی ریسیو کرنے کے بعد اس طرح کا ایک پیپر بنا کے دیں گے پولیس اسٹیشن میں واپس جمع کروانے کے لیے، صحیح ہے۔ وہ اس میں انہوں نے پورا ڈیٹیل لکھی ہوگی، کیا تھا، کیوں تھا، کس لیے تھا۔ لیکن یہاں پہ آپ کو ایک بات اور بولتا چلوں کہ نام اور بارڈر نمبر سیم، سٹارٹنگ سے ہی سیم ہونا چاہیے ہر پیپر پہ، تاکہ کل کو آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس پیپر کے ساتھ ایک اور پیپر یہ والا بنائیں گے، یہ پیپر آپ نے ایمبیسی کے پاس لے کے جانا ہے۔ آپ کی جو بھی نیشنلٹی ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، تو کام تو سعودی عرب کا تو سیم ہے، لیکن آپ نے اپنی ایمبیسی میں لے کے جانا ہے اور ان کو بولنا ہے کہ مجھے NOC چاہیے تاکہ میں اپنے جو بھی فوت ہو گئے ہیں ان کو میں یہاں پہ دفن کر سکوں، صحیح ہے۔ تو اس میں بھی پورا نام ہوگا اور بارڈر نمبر ہوگا، صحیح ہے۔ یہ چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، بارڈر نمبر یا پاسپورٹ نمبر، اس میں اور کوئی ویزا نمبر یہ وہ چیزیں نہیں لکھوانی، بعد میں بہت پریشانی ہوتی ہے، جیسا کہ ہم اس چیز کو جھیل چکے ہیں، صحیح ہے۔ یہ پیپر لے کے آپ ایمبیسی میں جائیں گے تو ایمبیسی والے اس طرح کا NOC آپ کو جو ہے دے دیں گے لوکل یہاں پہ مطلب دفنانے کے لیے سعودی عرب میں، صحیح ہے۔ ایمبیسی میں آپ کبھی بھی جائیں، ہم تقریباً 5 بجے کے بعد گئے تھے، تو ماشاءاللہ وہاں پہ ایک آدمی تھا، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تو انہوں نے جو ہے ہم سے شناختی کارڈ، وہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کا شناختی کارڈ، ان کا پاسپورٹ، اور جو آدمی جس کے ویزے پہ تھے اس کا پاسپورٹ لے کے اس طرح کا NOC بنا کے دے دیا۔ وہ NOC لے کے دوبارہ ہاسپٹل آتے ہیں، ہاسپٹل والے ہمیں پھر سے بولتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ پولیس اسٹیشن جاؤ۔ تو پولیس اسٹیشن میں جب ہم جاتے ہیں تو وہ اس طرح سے پھر سے ایک پیپر بنا کے دیتے ہیں، اس میں پورا نام، متوفی جو فوت ہو چکے ہیں ان کا بارڈر نمبر، جس کا نام پہ ویزا تھا اس کا نام اور اقامہ نمبر کے آپ ان کو ڈیڈ باڈی ان کے حوالے کر دیں تاکہ یہ دفنا سکیں، صحیح ہے۔ اس طرح کا پیپر وہ بنا کے دیں گے۔ پروسیجر کچھ اتنا بڑا نہیں ہے، آپ جائیں گے، آپ بولیں گے وفات ہو گئی ہے، تو وہ الحمدللہ بہت جلدی کام کرتے ہیں، لیکن انسان کو پتہ نہیں ہوتا نا، جس کی وجہ سے زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ پیج ہم نے 3 دفعہ بنوائے۔ تو یہ پیپر بنانے کے بعد آپ کو ساتھ ہی ساتھ ایک یہ پیپر بھی دے دیں گے احوال کے لیے، تاکہ آپ وہاں سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے سکو، صحیح ہے۔ تو اس میں بھی اس طرح سے ہر چیز آپ نے دیکھ لینی ہے، دونوں کو میچ کر لینا ہے، کیونکہ جب فوتگی ہو چکی ہوتی ہے نا تو انسان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا، لیکن آپ نے ہر چیز کو دھیان سے غور سے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ یہاں آیا یہ چیزیں اس پہ صحیح لکھی ہیں، برابر لکھی ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں لکھی تو وہیں پہ ان سے بول کے یہ چیزیں چینج بھی کر دیجیے گا، وہ کر بھی دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو 3 دفعہ چکر لگائے اور 4 دفعہ پیپر جو ہیں بنوائے ہیں۔ کچھ اتنا غصہ وغیرہ نہیں کیا، انہوں نے کام کیا، صحیح ہے۔
اس کے بعد جب ہاسپٹل میں چلے جائیں گے یہ پیپر لے کے، جس سے پہلے والا جو پیپر دیا تھا ہاسپٹل دینے کے لیے کہ ڈیڈ باڈی ان کو آپ دے دیجئے دفنانے کے لیے، تو ہاسپٹل والے آپ کو بولیں گے، ایک نمبر دیں گے کہ یہاں پہ کال کریں تاکہ وہ لوگ آئیں اور ایمبولینس لے کے آئیں اور آپ کی ڈیڈ باڈی لے کے جائیں، تاکہ وہاں غسل بھی دیں گے اور دفنائیں گے بھی، جہاں مطلب قبرستان ہوگا نا وہیں کی ایمبولینس آئے گی تو وہاں سے مطلب غسل بھی دیا جائے گا اور وہیں پہ دفنایا جائے گا۔ ہر چیز ٹوٹلی فری ہے، لیکن پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ پیج جو انہوں نے دیا تھا ہاسپٹل والوں نے وہ قبرستان میں جمع کرانا ہے، صحیح ہے، وہاں پہ ایک آفس ہوتا ہے، تو وہ پیج میں جمع کروا چکا تھا، اس لیے میرے پاس نہیں ہے، نہ ہی میں اس کی فوٹو لگا سکا ہوں۔ تو دفنانے کے بعد جو ہے تقریباً کچھ ہی گھنٹوں میں اس طرح کی ایک آپ کو سرٹیفکیٹ فون پہ میسج آ جاتا ہے، تو وہاں سے آپ آن لائن اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، صحیح ہے۔ لیکن ایک بات پھر سے میں آپ کو بولتا چلوں گا کہ پیپر پہ ہر چیز جو ہے وہ بارڈر نمبر، اسپیشلی نام، بارڈر نمبر، یہ پہلے پیپر سے لے کے آخری پیپر تک سیم ہونا چاہیے، صحیح ہے۔ یہ کرنے کے بعد پھر آپ جب ایزی ہو جائیں، جب فری ہو جائیں، تو احوال کے لیے پولیس اسٹیشن نے آپ کو اس طرح کا پیپر دیا تھا، صحیح ہے، تو یہ پیپر لے کے آپ نے احوال چلے جانا ہے، صحیح ہے۔ احوال المدنیہ کچھ اس طرح سے عربی میں ہوتا ہے، تو آپ نے ڈھونڈ لینا ہے احوال المدنیہ نیئر میں، اس طرح سے گوگل پہ میپ پہ جا کے ڈھونڈ لینا ہے، تو وہاں چلے جائیں گے، اور ان کی ٹائمنگ جو ہے صبح سے 2 بجے تک ہے، صحیح ہے۔ وہاں جائیں گے تو وہ آپ کو پہلے تو ٹوکن دے گا، کیونکہ آپ بتاؤ گے میں اس طرح سے شہادت وفا لینے آیا ہوں، پیپر دکھا دینا یہ احوال والا، تو آپ کو ٹوکن دے گا، پھر اس طرح سے ایک آدمی آپ کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ پرنٹ کر کے دے گا، اوکے، لیکن وہ آپ کو بولے گا کہ یہ ابھی جا کے مدیر کے پاس لے جائیں اور مدیر سے سائن کروا لیں، صحیح ہے۔ یہاں تک تو کام ہو گیا، آپ کا پیپر بھی مل گیا، لیکن ہر چیز آن لائن ہونی ضروری ہے، صحیح ہے۔ جہاں جہاں آپ جائیں گے نا تو ان کو یہ بھی بولتے جائیے گا کہ اس کو آن لائن کر دیں، صحیح ہے۔ تو جب وہ سرٹیفکیٹ آپ لے لیں گے اس آدمی سے، تو یہ دیکھیے جہاں پہ سرکل چل رہا ہے تو یہاں پہ مدیر سائن کر کے دے گا، ان کا مدیر جو ہوگا، صحیح ہے۔ تو یہاں پہ آپ کا کام ہو گیا ختم احوال سے، لیکن ابھی بھی آپ کا کام باقی ہے، آپ نے دوبارہ سے منسٹری آف فارن افیئرز میں جانا ہے۔ اب جہاں سرکل ابھی آپ کو دکھ رہا ہے نا، یہاں وہ تصدیق کریں گے، صحیح ہے۔ منسٹری آف فارن افیئرز آپ نے ڈھونڈ لینا ہے کہاں پہ ہے، تو وہاں جا کے آپ نے باہر آفس ہوتے ہیں، وہ اپائنٹمنٹ بھی آپ کو لے کے دے دیں گے اور فیس بھی جمع کروا دیں گے، اگر خود آپ کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ تو وہاں جا کے آپ نے اندر جا کے اس طرح سے اس کو تصدیق کروا لینا ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام ختم ہو گیا، صحیح ہے۔ اگر اس کے بعد بھی جوازات سے میسج آتا ہے ابشر پہ کہ آپ کا ویزا وائلڈ ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ ہی دنوں میں یہ ساری چیزیں آن لائن ہیں، تو وہ آپ کے نام سے ہٹا دیا جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جب بھی آپ مطلب فرض کریں سٹارٹنگ سے کام شروع کیا آپ نے ہر چیز ایکوریٹ لکھائی، اور ساتھ ہی ساتھ پولیس اسٹیشن والوں کو بول دینا کہ اس کو نظام میں ڈال دیں، صحیح ہے، کیونکہ ہر چیز پیپر تو آپ لے کے جائیں گے بھی، احوال میں ہم پیپر لے کے گئے، انہوں نے بولا ابھی ہمارے پاس سسٹم میں یہ چیزیں نہیں ہیں، تو آپ دوبارہ سے جائیں واپس ہاسپٹل، تو ان کو بولیں کہ یہ سسٹم میں ڈال دو۔ تو ہمیں ہاسپٹل آئے تو ہاسپٹل والوں نے بولا ہم تو ڈال چکے ہیں، لیکن دوبارہ سے انہوں نے جو ہے چیک کیا تو نہیں ڈالا ہوا تھا۔ انسان ہے، غلطیاں تو انسان سے ہی ہوتی ہیں، تو اس لیے ہر چیز آپ نے کرتے ساتھ ہی ان کو آگے سے یہ تاکید بھی کر دینی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، صحیح ہے۔ زندگی اور موت میں نے جیسا کہ پہلے بولا اللہ کے ہاتھ میں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ یہ چیزیں، یہ پریشانیاں ہوئی ہیں تو یہ سمجھ لیں ایک زندگی میں ایک تجربہ ہی ہوا ہے، تو میں نے چاہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، کیونکہ کافی عرصے سے میں ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا، اور آج بھی میرا موڈ نہیں تھا، لیکن یہ اس لیے بنایا تھا کہ کیا پتہ کسی کا بھلا ہی ہو جائے، تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر بھی کیجیے گا اور دوستوں کو اس کے بارے میں سمجھائیے گا بھی، صحیح ہے، اور اپنے اس گناہگار بھائی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔